بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے 2-3 دن سے تکبیر کے اندر ایک غلطی ہو رہی ہے. نماز کی تکبیر جو ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اس میں غلطی ہو رہی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت تو خیال آتا ہے اور بعد میں وہ آدمی بھی نظر نہیں آتا جو اقامت کہتا ہے اور یاد بھی نہیں رہتا. حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف. تو حیا کے بعد اعلی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. غلطی کیا ہو رہی ہے؟ حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ. اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ آ جاؤ، نہ نماز ہے، آ جاؤ نہ کامیابی ہے. کتنا الٹا مطلب ہوتا ہے. آ جاؤ، نہ نماز ہے، آ جاؤ نہ کامیابی ہے. کیونکہ حیا للصلاۃ، حیا للفلاح. تو یہ بہت ہی فحش غلطی ہے، اس لیے اس کی اصلاح کرنی چاہیے. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. یاد رہے گا یہ سبق انشاءاللہ. پیشتہ کل مہمانی کے آداب اور اسی طرح مہمان کیسے بنے، یعنی ملاقات کس طرح کرے کسی سے. سب سے پہلے اول میں اپنا تعارف کرے، سلام کرے، تعارف پیش کرے، اپنا پورا نظام بیان کرے. اور میزبان اپنے مہمان کو کھلائے تو دسترخوان کیسا ہونا چاہیے، برتن کس طرح کے ہونے چاہیے، اور کھانا کھلانے میں کس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے. تو اسی سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے اور عرض کی جاتی ہیں. عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ میزبان اصرار کر کے کھلاتا ہے، بلکہ اپنے ہاتھ سے ڈال دیتا ہے، پلیٹ میں اتارتا ہے. یہ بہت بھاری پڑتا ہے، اس لیے کہ کھانے والے کا ذوق اور مزاج کچھ اور کھانے کا ہے، اور جو کھلانے والا میزبان ہے اس کا مزاج کچھ اور انداز کا ہے. اب دونوں مس میچ ہو جاتے ہیں. یہ اپنی شان زیادہ اتارتا ہے، اس کی ضرورت کسی اور چیز کی ہوتی ہے، نتیجہ ہوتا ہے کہ اس پہ بھاری پڑتا ہے. تو میزبان کو چاہیے کہ وہ باؤل کے اوپر سے ڈھکن برتن کھول دے اور تعارف کر کے پیش کرے کہ یہ فلاں سبزی ہے، یہ فلاں سالن ہے، یہ فلاں پکوان ہے، ہمارے علاقے میں یہ چیز بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے، یہ بڑی مقوی ہوتی ہے. اس قسم کی بات کہہ سکتے ہیں، لیجئے. تو وہ خود اتارے. اور مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ تکلف نہ کرے کہ نہیں میں تو اس کو تو بالکل نہیں کھاتا، میں تو اس کو دیکھتا ہی نہیں. تو پھر اس کو بنائی اتنی محبتوں سے اس نے بنایا ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا کہ اچھا ماشاءاللہ بہت خوب. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جتنی بھی ڈشز سامنے رکھی ہوئی ہیں تمام میں سے کچھ نہ کچھ استعمال کرے. اس لیے کہ جب یہ واپس جائیں گی تو گھر والے جنہوں نے اس کے تیار کرنے میں جتن کیے تھے، محنتیں کی تھی، تو وہ واپس برتنوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کھایا کہ نہیں، یہ چکھا کہ نہیں. اور جب کسی برتن میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کو تو کسی نے ٹچ ہی نہیں کیا تو ان کو صدمہ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی محنت انرجی لگا کر یہ تیار کیا تھا اور اس کو تو انہوں نے کھایا ہی نہیں. اگر کھاتے تو سب کچھ بھول جاتے، اسی کو کھاتے رہ جاتے. وہ ایسا تصور، ایسی فیلنگ اپنے دل میں رکھتے ہیں. اس لیے گھر والوں کی رعایت میں اور کسی مومن کا دل خوش کرنے کی نیت سے
تمام سالن جو بھی کچھ رکھے ہیں تمام کو کھائیں۔ اب میزبان بھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ پوری پیٹ سے باندھ لیں، پورا کا پورا کھا لیں، اٹھا لیں، بس وہ بھی چاہتا ہے کہ تمام کے تمام چکھ لیں، آپ کھا لیں۔ اس لیے کوئی یہ سوچے کہ کہاں تک کھائیں، کتنا کھائیں، بھائی کتنا کھائیں، یہ تھوڑی کہا کہ آپ اتنا کھائیں سارے کے سارے صاف کر لیں۔ البتہ تمام برتنوں کو کھول کھول کے آپ تھوڑا تھوڑا سا تو اس میں سے لے سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ نیز کئی مرتبہ ابا کے ساتھ بیٹا بھی جاتا ہے، مہمان ہوتا ہے، اب بیٹے کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، اور کئی مرتبہ بیٹے کی کیا ابا کی بھی نہیں ہوئی ہوتی۔ اب وہ کہتے یہ اتارو، نہیں یہ تو وہ جو اتار رہا ہے وہ کھانا اتار رہا ہے، کوئی زہریلی چیز تو نہیں ہے، کوئی نفرت، آپ اتنی نفرت سے منہ بنا کے منع کر رہے۔ منع کرنے کا بھی انداز ہوتا ہے کہ بس رغبت نہیں ہے، اور بھوک ہوتی تو اور کھاتا، بہت بھوک ہوتی تو ضرور کھاتا، لیکن اس وقت طبیعت بھی مناسب نہیں ہے، رغبت بھی نہیں۔ اچھے انداز سے کہے، وہ جو ناک منہ چڑھا کے منع کرتے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کھانا نہیں بلکہ بہانہ دے رہے۔ انکار کرنے کا انداز بھی پیارا ہونا چاہیے، بلکہ جب آپ کھا چکے اور وہ ادھر سے زیادہ کا شوق رکھے کہ اور لیجیے، تو کہے کہ اتنا لذیذ کھانا ہے کہ اگر پیٹ میں جگہ ہوتی تو اور کھاتے۔ بس اس جملے سے ان کا دل بھی خوش ہو گیا اور آپ نے اپنا عذر بھی کر دیا۔ ایک مرتبہ کسی صاحب کے یہاں جانا ہوا تو ہمارے ایک پیارے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ہم ان کے اپنے میزبان کے یہاں گئے، اب انہوں نے مچھلی بنی ہوئی تھی اٹھائے، تو کہ لے لو نہیں تو کپڑے خراب کر دو گے، لے لو یا تو لے لو نہیں تو کپڑے خراب کر دو گے، یعنی آپ کے دامن میں گرا دو گے۔ ظاہر ہے مرتا کیا نہ کرتا، آدمی فوراً پلیٹ کرتا ہے، لو بھائی، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس کا بھی خاص خیال رکھیں، جب بڑے سے برتن سے اپنی پلیٹ میں کوئی چیز اتارنی ہو، اگر برتن وہ بڑا ہے جس میں سالن رکھا ہوا ہے اور آپ کی پلیٹ چھوٹی ہے، اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھاری ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پلیٹ چھوٹی ہوتی ہے، تو آپ اپنی پلیٹ کو اس برتن کے قریب کر لیں، یہاں تک کہ ملا لیں، اور جب اتاریں تو اس طرح سے کہ نیچے دسترخوان پہ کوئی قطرہ نہ گرے۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ بڑا باول وہاں ہے، اس میں سے یوں لیا اور وہ ٹپکاتے ٹپکاتے روٹی کے اوپر، میٹھے کے اوپر، سردے کے اوپر، پھلوں کے اوپر، سلاد کے اوپر، وہ یہاں اپنی پلیٹ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ انتہائی بھوڑا طریقہ ہے۔ یا تو بڑے باول کو اپنے قریب کرو، یا آپ اپنی پلیٹ کو باول کے قریب کرو اور پھر اتارو۔ یہ میں کہہ تو رہا ہوں اور آپ سن بھی رہے ہیں، لیکن طبیعت بنتے بنتے بڑا وقت لگتا ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ نہیں، جیسا کہ کل بتلایا تھا کہ دسترخوان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو استعمال کر کے پھینک دینے کے ہوتے ہیں، اور ایک دسترخوان وہ ہوتا ہے جو کئی مرتبہ استعمال کیا جاتا ہے بار بار۔ تو اگر بار بار استعمال کرنے والا دسترخوان ہے تو اس کے اوپر جو ویسٹیج ہے آپ دسترخوان کے اوپر نہ رکھو، بلکہ اس کے لیے الگ سے کوئی پلیٹ ہونی چاہیے جس میں آپ ہڈی، مرچ، مسالے، اور آسان طریقہ اس کا یہ ہے تاکہ مہمان کو پتہ چل جائے جب آپ ساتھ میں بیٹھ کے کھا رہے ہوں تو سب سے پہلے کوئی ہڈی چوس کر یا کوئی تیز پات یا کالی مرچ چوس کے اس میں ڈال دو، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ اس کام کے لیے۔ اور وہ پلیٹ بھی ایسی ہونی چاہیے دیکھنے میں تاکہ لگے کہ یہ چیز ویسٹیج ڈالنے کے لیے۔ ہم نے کئی مرتبہ ہم رکھتے ہیں اس میں دال ڈال کے پینا شروع کر دیتے، یا کوئی میٹھی چیز اس میں ڈال کے کھانا شروع کر دیتے۔ اس کا خاص خیال رکھیں۔ بڑا دسترخوان ہے تو ویسٹیج رکھنے کے لیے دو برتن رکھیں، چھوٹا ہے تو ایک ہی کافی۔ نیز میزبان کے اوپر مہمان کبھی بوجھ نہ بنے، اتنا لمبا قیام نہ کرے کہ اس پر بوجھ بنے۔ بھئی وہ آپ کے یہاں آئے تھے تو آپ انتقام لینے، بدلہ لینے تو نہیں جا رہے ان کے یہاں کہ میرے یہاں آئے تھے تو میں بھی جاؤں گا، میرے یہاں وہ 2 دن ٹھہرے تھے تو میں 4 دن ٹھہروں گا۔ بھئی وہ آئے تھے کسی ضرورت کے تحت اور آپ جا رہے ہیں ان کو ستانے کے تحت، پریشان کرنے کے تحت، ایسا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایسے آدمی کا مہمان مت بنو جو بہت مصروف ہے، اس کے علمی کام ہے، اس کے اسفار ہے، یا وہ گھر پہ آتا ہے تو تھک ہار کے آتا ہے
اور پھر اس کو آگے جانا ہے. اب ہم اس کے مہمان بنے اور اچھا خاصا لمبا پڑاؤ ڈال دیا تو ایک ایک لمحہ اس کے لیے بھاری پڑتا ہے. ویسے بھی مومن کی زندگی میں لایانی کوئی عمل تو ہونا ہی نہیں چاہیے. لایانی نہیں بغیر کسی مقصد کے. اس لیے جب ہم کسی کے یہاں مہمان جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کی مصروفیات پہ ہم خارج نہ ہوں, اور دوسرا یہ کہ ہم اس کو ہمارے ذریعے سے ہم اس کو تھکا نہ دیں. نیز جب ہم کسی کے یہاں مہمان بنے یا ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ جا کر کسی کے یہاں مہمان بنے, چاہے وہ رشتے دار ہوں چاہے اجنبی ہوں, تو اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ ہم ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں. مثلا ہم اپنی عورتوں کے ساتھ اگر گئے ہیں تو پہلے سے ہدایت دے دیں, دیکھو دلہن بن کر ہاتھ پہ مہندی رچا کے مت بیٹھنا, بلکہ ان کے کچن میں جا کر پردے کے پورے اہتمام کے ساتھ ان کا ساتھ دینا. مثلا وہ روٹی پکا رہی ہے تو آپ سیکھیں, وہ روٹی بیل رہی ہے تو آپ جو ہے سیکنا شروع کر دیں, یا وہ سیک رہی ہے تو آپ بیلنا شروع کر دیں. اسی طرح وہ اگر ان کو سلاد کاٹتی ہے تو آپ کاٹ لیں. غرض یہ کہ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں تو ایسا مہمان میزبان کے لیے کبھی بوجھ نہیں ہوا کرتا. اسی طرح مرد حضرات جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جب وہ دسترخوان لگا رہے ہوں تو بیٹھے ہوئے انتظار نہ کریں, آپ ان کا ہاتھ بٹائیں. ہاں اگر ان کے چھوٹے بچے کچے اتنے سارے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر میزبان اکیلا ہے اس کے ساتھ کوئی بچہ بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے تو آپ یہ کہیں کہ بس آپ وہاں سے پردے میں سے لے کر یہاں دروازے تک لائیے, میں لگاتا ہوں. وہ دسترخوان بچھا رہے ہیں, آپ گلاس رکھ دیں, آپ برتن کھول دیں. غرض یہ کہ آپ ان کا تعاون کریں. اب وہ لے جانا شروع کر دیں, کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں, تو آپ پلیٹ اٹھا کے وہاں تک پہنچیں جہاں حدود ہے پردے کی, وہاں تک کہ آپ یہاں سے آگے لے جائیں. تو ایسا مہمان میزبان پہ کبھی بوجھ نہیں ہوا کرتا. کئی مرتبہ مہمان واقعی ایسا مہمان ہوتا ہے, پان کھایا ہوا, منہ رچایا ہوا جی, اور صاف ستھرا ایسا بیٹھتا ہے کہ اس کے کپڑوں پہ کبھی دھبا لگنے والا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں رہا. ایسا ہمیشہ میزبان کا خیال رکھیں. نیز کسی کے یہاں ہم مہمان بن رہے ہیں اور جاتے کے سامنے ہم دروازے پہ جیسے اندر داخل ہوئے, دروازے کے ساتھ میں کوئی صوفہ رکھا ہوا ہے, کرسی آپ بیٹھ گئے, اب سامنے پردہ پڑا ہوا ہے. اب جب آدمی آتا ہے یا جاتا ہے, گھر کا مالک پانی لے کر آیا یا واپس برتن دینے گیا, تو پردہ جب ہٹتا ہے تو اندر تک کی ساری دنیا نظر آتی ہے. تو آپ اول تو یہ کہ جب بیٹھے اول پہلے سے نشانہ لگا کے بیٹھے. کیا نشانہ؟ کہ بے پردگی ہو. اس بات کا نشانہ کہ اگر سامنے کا پردہ کھلے گا تو بے پردگی ہوگی, لہٰذا میں پہلے سے ہی ایسی جگہ اختیار کروں بیٹھنے میں کہ بے پردگی نہ ہو, میری نظر اندر گھر والوں پہ نہ پڑے. اور اگر اچانک ایسی جگہ بیٹھ گئے ہیں جہاں سے بے پردگی ہوتی ہے تو اب جب تک میزبان واپس نہ آ جائے اس کی اجازت کے لیے بغیر نہ اٹھے, ورنہ آپ بیٹھے تھے اس جگہ پر, اب جب دوبارہ آئے تو بیٹھے اس جگہ پر, تو سوچیں گے یار آدمی کچھ گڑبڑ معلوم ہوتا ہے. تو یہاں بیٹھا تھا, وہاں کونے میں بیٹھا ہوا. اب آپ نے جس تقوی پہ عمل کیا اس تقوی کو اس کو پتہ بھی تو چلنا چاہیے کہ میں نے کیوں وہ جگہ ادھر اختیار کی. تو کہہ دے فوراً کہ اصل میں آپ جا رہے تھے, بے پردگی ہو رہی تھی, تو میں نے سوچا کہ ادھر بیٹھ جاؤں. نیز جب ہم کسی کے یہاں مہمان بنے اور اس کا استنجا خانہ استعمال کریں تو وہاں دریا نہ بہائیں. اس لیے کہ استنجا خانہ, غسل خانہ جو ڈرائی ہوتا ہے, خشک ہوتا ہے, آدمی کو دیکھ کر خوشی بھی ہوتی ہے, بشاشت بھی ہوتی ہے, اور استعمال کرنے میں اس کا دل لگتا ہے. کئی مرتبہ بہت سے لوگ تو ایسے نہا کر باہر نکلتے ہیں, لگتا ہے انسان نہیں کوئی بھینس نہا کر گئی. آدھی آدھی دیواریں پانی سے بھیگی ہوئی ہوتی ہیں, اور اگر گرم پانی کا انتظام ہے تو اتنا دھواں اٹھا کے آتے ہیں اندر کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا, کچھ سجائی نہیں دیتا. جیسے آج صبح کوہرا تھا, شہری کے وقت کوہرا تو جانتے ہیں, فوگ کیا بولتے, فوگ بولتے ہیں انگریزی میں. تو اس طرح کے دھواں دھار انداز سے نہا کر باہر آتے ہیں. اسی طرح
انگلش ٹوائلٹ ہوتی ہے یا انڈین ٹوائلٹ ہوتی ہے، اس کو جب استعمال کرتے ہیں تو اس کے استعمال کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے. کئی مرتبہ اتنا دائیں بائیں پانی گراتے ہیں، یہ سب چیزیں بےہودہ ہیں. عام طور پر میں نے مہاراشٹر سے لے کر اور پورے ساؤتھ انڈیا میں ایک چیز بڑی عجیب دیکھی. خوش مت ہوئی، بہت اچھی دیکھی، بڑی عجیب دیکھی کہ اکثر و بیشتر بیت الخلاء میں بجائے لوٹے کی بالٹی رکھی رہتی ہے. بجائے لوٹے کی بالٹی رکھی رہتی ہے. بعض جگہ تو بڑی بالٹی ہوتی ہے، اس میں چھوٹا مگ ہوتا ہے، یہ بھی محل کلام ہے. اور بعض جگہ چھوٹی بالٹی ہوتی ہے. اب یہ بتائیے، مجھے تو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سے استنجا ہوتا کیسے. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ سارے کپڑے نکال کے بیٹھتے ہوں گے اور وہیں نہانے بیٹھ جاتے ہوں گے، بجائے استنجا نیچے سے اوپر سے شروع کرتے ہوں. دیکھو، لوٹا استعمال کرنے کے عادی بنے، اس میں ٹیٹو ہوتی ہے، پانی نکلنے کی ٹیٹو ہوتی ہے. پانی نشانے پہ گرتا ہے، بقدر ضرورت گرتا ہے. جو لوگ بڑی بالٹی بھرتے ہیں اس کے اندر مگ رکھتے ہیں، اب اس سے مگ سے جب ڈالتے ہیں تو بتائیے اس میں ٹیٹو تو ہوتی نہیں، تو پانی نشانے پہ جائے گا کیسے؟ چھپکے مارنے پڑیں گے، جھٹکے دینے پڑیں گے. اور جب جھٹکے دینے پڑیں گے تو پنڈلیاں رانے خراب ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ہائے ہائے، کیا نمازوں کا حال ہوتا ہوگا، کیا روحانیت کا کباڑا ہوتا ہوگا. اس لیے سمجھے اچھی طرح سے، لوٹے استعمال کریں، لوٹے استعمال کریں. اور کئی مرتبہ تو میں ایسے ایسے بنگلوں میں مہمان بنا ہوں جو کروڑوں کے بنے تھے، اور ٹوائلٹ کے اندر یہ پینٹ کی بھی بالٹی ہوتی وہ رکھی ہوئی تھی. پینٹ ہوا ہوگا اس میں تو یہ پلاسٹک کے ڈبی تو بچتے ہی ہیں، تو اٹھا کے وہ ٹوائلٹ میں استعمال. میں نے کہا دیکھو یہاں پیسے بچانے، بنگلہ بنایا، اس میں شو کے لیے نہ جانے کیا کیا دکھاوے کیے، سب کچھ کیے، کمکمے لٹکائے، جھومر لٹکائے، یہ سب کچھ کیا، اور یہاں پیسے بچا لیے ٹوائلٹ میں. یہاں بھی سلیقے کے ساتھ لوٹا رکھا ہوتا. تو اس کا خیال رکھیں، لوٹے کا استعمال کریں. اسی طرح ہینڈ شاور، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے. ہینڈ شاور، بلکہ اگر لوٹا بھی ہو، ہینڈ شاور بھی ہو تو ان ون، نل کے اندر 2 سسٹم آ رہے ہیں، تو بہت رقم کی بڑی پیسوں کی چیز نہیں ہوتی. اس کا فائدہ یہ ہے، آج کل جو ہمارے کھانے، خوراک اور ہاضمے اس طرح کے ہیں کہ جب آدمی نجاست سے فارغ ہوتا ہے تو کئی مرتبہ پانی بہاتا ہے تو وہ اس کے اثرات مکمل صاف نہیں ہوتے. تو اگر آپ ضرورت سے فارغ ہو کر کھڑے ہو جائیں اور ہینڈ شاور اچھی طرح تیزی سے وہاں لگا دیں تو اس کی شیٹ مکمل صاف ہو جاتی ہے. یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. ایک ٹوائلٹ وہ ہوتی ہے جس کو انگلش کہتے ہیں. ہم سے کوئی پوچھتا ہے حضرت انگلش میں، نہیں اردو، ہمیں انگلش نہیں آتی. اب یہ انگلش بھی ایسی عجیب بلا ہے، یہ انگلش کا موڈ جو ہوتا ہے اس پہ اچھی خاصی کشتی کرنی پڑتی ہے. اور دیسی آدمی وہ ہے جو اس پر بھی پیر لے کے چڑھتے ہیں. یہ دیسی کی پہچان ہے، دیسی ہونے کی اور ہندوستانی ہونے کی پہچان یہ ہے کہ انگلش کے اوپر بھی پیر لے کے چڑھتے ہیں. اب وہ اتنا تماشا ہوتا ہے، ذرا بھی خدا نہ خواستہ پھسل گیا، اندر باہر گرا پیر تو مصیبت، اندر گرا تو مصیبت. لیکن اتنی زیادہ پریشانی کی بھی چیز نہیں ہے کہ آدمی اس کو استعمال ہی نہ کرے. اصل میں ہر وہ چیز جو آدمی کو جو کام آتا نہیں ہے، ہر وہ کام جس کو سیکھنے میں مشکل ہی دکھتا ہے، تو اس کے استعمال کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پاجامہ نکالیں اور کھوٹی پہ لٹکا دیں. کھوٹی بھی نہ ہو، بہت سی جگہوں پہ کھوٹی بھی نہیں ہوتی. میں بہت سے گھروں میں گیا، وہاں کپڑے لٹکانے کے لیے، بس ٹاول لٹکانے کے لیے گول سا رنگ ہے. میں نے کہا ایسا ہے کہ سارے کپڑے بیڈ روم میں رکھے کسی برائنا تشریف لاتے ہیں یہاں تک، کیا تماشا ہے. جب آپ نے غسل خانہ بنایا تو صرف آپ کے پرائیویٹ لمیٹڈ تھوڑی ہے، مومن کا گھر تو مہمان خانہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے مہمان آتے ہیں، تو ان کی تو رعایت کرنی چاہیے. پاجامہ اٹھا کے آپ کھوٹی پہ لٹکا دیں، کھوٹی نہ ہو تو کندھے پہ ڈال دیں، یہی حل ہے اس کا. یہ سر پہ رکھ لیں تو کیا کریں گے. میں اندر کے راز بتا رہا ہوں آپ کو. اب اس کے بعد
ظاہر ہے کہ آپ کا کرتا اگر یہ آگے پیچھے دامن والا ہے تو آپ دونوں دامن کو اٹھا کے اچھی طرح سے اڑیس لیں آگے. سمجھ گئے کیسے اڑیسیں گے؟ ذرا حج کو ہٹائیے، چپائی کو آگے کرو. چونکہ آپ آئے ہیں دین سیکھنے کے لیے، تربیت کے لیے، اور یہ سب ضروری ہے. تو مثال کے طور پہ دامن لٹکا ہوا ہے تو آپ نے یہ دامن لٹکے ہوئے، اب کرتے کو آپ یوں لے کر دونوں دامن کو آگے سے یہاں اڑیس لیں اس طرح سے. تو گیا پاجامہ تو آپ کا لٹکا ہوا ہے اور کرتا آپ نے اڑیس لیا. اب نیچے کا حصہ اس سے آپ فارغ ہو گئے. اب بیٹھ جائیے. آپ جب آپ بیٹھیں، کئی مرتبہ جو انگلش کا ورڈ ہوتا ہے اس میں اس بات کی سہولت ہوتی ہے، پیچھے تھوڑا سا سلوپ ہوتا ہے تاکہ گندگی اس کے اوپر گر کے سلپ کر جائے. کئی مرتبہ وہ آگے ہوتا ہے، کئی مرتبہ پیچھے ہوتا ہے. تو اس کا خیال کر کے بیٹھیں کہ جب نجاست گندگی گرے تو وہ سلوپ پر گرے، تاکہ کئی مرتبہ پانی ہوتا ہے اس میں گندگی گرتی ہے تو چھینٹیں اڑتی ہیں، اس سے آدمی کو بڑی کراہت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. ایک بات، کئی مرتبہ سلوپ نہیں ہوتے تو آپ اس کی دیوار اس طرح کی ہوتی ہے دائیں بائیں کی کہ اگر آپ تھوڑی سی سائڈ کر لیں تو دیوار پر نجاست گر کے سلپ کر جائے گی. بہرحال آپ اچھی طرح سے ہر ایک علاقے کے اندر اور ہر جگہ جو انگلش ٹب ہوتی ہے اس کے بھی الگ الگ ڈیزائن ہوتے ہیں. بعض تو بالکل اسکوٹر جیسے ہوتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھنے کا اسکوٹر چلانا ہے. ایک مرتبہ ہمارا کسی ملک میں جانا ہوا، وہاں سائڈ میں کچھ جیسے پنکھے کا ریگولیٹر ہوتا ہے اس طرح کا کچھ تھا. اب جب اس طرح اس کو چالو کرتے ہیں کوئی چیز نکلتی تھی، میں نے کہا اللہ خیر کرے، یہ کیا مصیبت ہے. اس لیے کہیں بھی جائیں یہ سب چیزیں سمجھ کر سیکھ کر جائیں اور الل ٹپ استعمال نہ کریں. بہت سے غسل خانوں کے اندر غسل خانہ کم ہوتا ہے، میوزیم جیسا ہوتا ہے. اس میں لیٹ کے نہانے کا الگ، کھڑے ہو کے نہانے کا الگ، شاور الگ، اور ایکیوپنچر کی کوئی تھراپی آتی ہے اس میں چاروں طرف سے اس میں فوارے بہت تیز تیز نکلتے ہیں، جسم کی اچھی خاصی پٹائی ہوتی ہے، پٹائی اور کٹائی ہو جاتی ہے. لیکن کسی بھی اجنبی آدمی کے غسل خانے میں جا کر یہ ٹٹمبے نہ کریں اپنی مرضی سے. پہلے اس سے سیکھ لیں بھائی یہ کیا ہے. اگر وہ کچھ بتائے حضرت یہ آپ کے مطلب کا نہیں ہے، یہ آپ اس کو استعمال نہ کریں، آپ سیدھے شاور استعمال کر لیں تو اسی میں استعمال کر لیں، ورنہ دھمال ہو جائے گا. تو میزبان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی پوری رہبری کرے. ایک مرتبہ میں کسی کے یہاں گیا، مجھے یہ زعم کہ اللہ کا شکر ہے دنیا میں گھومے ہیں، ہر طرح کے نل سے واسطہ پڑا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، استعمال کر لیں. رات کو تہجد میں جب اٹھا، اندر وہاں کموڈ پہ جا کے بیٹھا، لائٹ چلی گئی. میں نے سوچا اتنا بڑا محل ہے، سیکورٹی گارڈ ہے، یقیناً جنریٹر کا آٹومیٹک سسٹم ہوگا، 20 سے 30 سیکنڈ کے اندر آٹومیٹک جنریٹر اسٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن وہ تو کافی دیر ہو گئی پھر بھی اسٹارٹ نہیں ہو رہا. اللہ خیر کرے. خیر تھوڑی سی دیر جیسے میں بیٹھا کچھ ہلا، تو جیسے ہلا تو لائٹ چلی، تو مجھے ڈیٹیکٹ ہو گیا کہ یہ سینسر ہے. اب تھوڑی دیر کے پھر گئی، پھر میں نے ہاتھ ہلایا تو پھر آ گئی، پھر دوبارہ پیر ہلایا تو پھر آ گئی. جب تک بیٹھے رہے یہی سب کرنا پڑا. اب بتائیے وہاں لائٹ بچا کر، یونٹ بچا کر کیا فائدہ ہوا؟ کوئی آدمی اگر پیسج میں سینسر لائٹ ڈال دے کہ جب بھی کوئی جائے گا تو لائٹ روشن ہوگی، اور جب اپنے کمرے میں چلا جائے گا تو لائٹ بند ہو جائے گی، انرجی لاس نہیں ہوگی، تو وہاں تو سمجھ میں آتا. لیکن ٹوائلٹ باتھ روم یہ تو ایسی چیزیں ہیں جس میں صحت مند، بیمار، کمزور، قوی سبھی آتے ہیں، اور جب تک رہے اور کوئی مستقل اسراف کرنا تو یہاں کوئی بیٹھتا نہیں، مزلے میں تو پیچھے کوئی آتا نہیں، بقدر ضرورت بیٹھتا ہے. جب بقدر ضرورت بیٹھتا ہے تو لائٹ اگر چلتی رہے تو کیا حل ہے؟ لیکن وہاں سینسر والی لائٹ لگا رکھے. خیر اب دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے مصیبت کا. وہاں سے فارغ ہوئے، اب نل پہ جاؤ. اب نل کئی طرح کے ہوتے ہیں، کسی میں نوب ہوتی ہے، دائیں بائیں اس کا کان ہیٹنا ہوتا ہے، کسی کے سر پہ دست شفقت پھرانا ہوتا ہے تو دائیں بائیں سے چل جاتا ہے، اوپر سے چل جاتا ہے. کچھ سینسر والے ہوتے ہیں، ہاتھ آگے کرو بھیک مانگنے تو وہ پانی دیتے ہیں، ہوتے ہیں نا ایسے. تو یہ 2-3 طرح کے نل تو ہمارے استعمال کیے ہوئے. لیکن اللہ کی شان، نہ تو اس میں کوئی کان تھا، نہ کوئی سر تھا گھمانے والا،
جی، اور نہ اس میں سینسر تھا. بڑی مصیبت ہے. اللہ، یہ پانی آئے، دائیں بائیں نیچے دیکھے کچھ پتا نہ چلے. خیر باہر نکلے، سیکورٹی گارڈ کو بلایا. سیکورٹی گارڈ آیا، اس نے کہا صاحب اس حصے میں تو ہم کبھی آتے بھی نہیں، ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہاں سے، مگر پھر تو یہاں تک آئے کیوں؟ پھر ہم نے میزبان کو اٹھایا. میں نے کہا اب میزبان کو اٹھائے بغیر چین نہیں. میزبان کو اٹھایا، کہا کہ سوری ہم آپ کو پہلے سے بتانا چاہیے، اس کے اوپر 2 مرتبہ یوں مارو تو پانی آتا ہے. اس میں سینسر اس طرح کا تھا، اس پہ نل پہ یوں مارو 2 مرتبہ تو پانی آتا. لفظ یہ کہ ہر چیز ہر ایک کے گھر میں الگ الگ انداز کی ہوتی ہے. تو آدمی کو سیکھ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے. خاص طور سے یہ تنہائی کے معاملات، یعنی استنجا خانہ اور واش روم، یہ سب استعمال کرنے کا طریقہ، اسی طرح گرم اور ٹھنڈے پانی کا مکس کرنے کا نظام وہ بھی سمجھ لینا چاہیے، ورنہ اندر سے جو ہے جل کر آؤ گے باہر، تکلیف اٹھا کے باہر آؤ. یہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا پڑے گا. کئی مرتبہ آدمی لیٹا ہوا ہے، اب میزبان کہتا بھی کہ واش روم ادھر ہے، کہ ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ایسا مت کرو، فوراً اٹھو اور دیکھو کہ نظام کیا ہے. اسی طرح کئی مرتبہ بہت سے لوگ نئے گھر کا افتتاح کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں حضرت تشریف لائیں. اب ہم نے سوچ رکھا کبھی تشریف نہیں لے جانا. نئے گھر کے افتتاح میں جیسے صبح صبح سویرے پہلی بس گزرتی ہے نا جس علاقے سے، تو اس میں دھول مٹی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور جتنے پیسنجر ہوتے ہیں ان کے کپڑوں سے سب صاف ہو جاتی ہے. تو پہلی بس میں سفر نہ کریں، اپنے کپڑوں کی اگر سلامتی چاہتے ہو. اسی طرح کسی کے گھر کا افتتاح ہو رہا ہو تو ٹھیک ہے، دعا کر دو، کچھ ناشتہ پانی کر کے چلے آؤ، رات مت گزارو، ورنہ بہت ساری چیزوں سے صافہ پڑے گا. ایک تو یہ کہ ٹانکی کے اوپر جتنا کچرے والا پانی ہے اسی سے آپ کو وضو کرنا پڑے گا، اسی سے نہانا پڑے گا. دوسرا یہ کہ گیزر میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے سب کچھ کیا، گھر کی صفائی ستھرائی کی، رنگ روغن کیا، جی سب کچھ کیا، لیکن گیزر کے کنیکشن ابھی نہیں کرا، اس لیے کہ اسے نہانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. وہ آئی ہے پہلی مرتبہ اس گھر میں تو گیزر کے کنیکشن نہیں ہوں گے، تو آپ کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا. پائپ لائنوں کے اندر پرانا پانی جو رکا ہوا ہے اس کو آپ کو استعمال کرنا پڑے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا واسطے پڑتے ہیں. یہ سب میں بھگتا ہوا. اور ایک چیز اور اس پہ اضافہ کیا، کسی کی نئی گاڑی ہو ایک دم تو اس پہ بھی لمبا سفر نہ کرے، یہ ایمرجنسی حالت ہے. ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست بہت پیارے ایک شہر میں رہتے ہیں، انہوں نے نئی مرسیڈیز گاڑی نکالی اور اس حادثے سے افتتاح کرایا گیا، ایئرپورٹ پہنچانے کا. اب اس میں FM چل رہا تھا، اتنی بڑی اس کی اسکرین، ڈیش بورڈ پورا کا پورا بھرا ہوا سینسر سے. اب اس میں FM ریڈیو پہ گانے چل رہے ہیں. اب وہ دھیمی دھیمی آواز میں تھے لیکن بہرحال چل تو رہے تھے وہ. تو ان کے پیچھے کسی بڑے نے کہا کہ بیٹا اس کو بند کرو. کہ ابو فلائٹ کا ٹائم قریب ہے، ایمرجنسی میں سفر ہے، گاڑی تیز چل رہی ہے اور اس کو مجھے سائڈ پہ لگا کے سسٹم سمجھنا پڑے گا یہ کہاں سے بند ہوتا ہے. میں نے کہا چلنے دو، تم بھی سنو میں بھی سنتا ہوں. اس لیے کہ اگر اس کو بند کرنے جاؤ گی یا تو فلائٹ چھوٹے گی، یہ جان خطرے میں. اتنی تیز گاڑی چل رہی ہے، چلتے چلتے آپ ڈبل مائنڈ ہو جائیں گے، اس کی طرف توجہ، چلنے دو اس کو، خاموش رہو، بعد میں اس کو سمجھ لینا. پھر میرے دل میں خیال آیا اللہ نہ کرے اس میں پنچر ہو جاتا یا کوئی اور، تو یہ آدمی اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کی ٹول کٹ رکھی کہاں ہے، اسٹپنی کہاں چھپی ہوئی ہے، کیسے نکلے گی، کیسے اس کو کرنا ہے. نئی گاڑی میں ایمرجنسی سفر میں کبھی نہ بیٹھے. 2-4 قدم 2-4 کلومیٹر کے لیے ایسے بیٹھ جائے، بیٹھے بیٹھے دعا کرتے وہ الگ چیز ہے. اس لیے کہ جب ہمارے پاس گاڑی آ گئی تو ہمارے اس کے پورے فنکشن بھی تو معلوم ہونے چاہیے. کہاں سے ڈیزل کا ڈھکن کھلتا ہے، کہاں سے بونٹ اٹھتا ہے، کون سے بٹن سے کیا کام ہوتا ہے. جی اگر یہ اس میں FM ریڈیو یا فلاں کچھ اسٹیشن چالو ہو گیا، اس کو کیسے بند کیا جاتا ہے، اسپیئر ویل کہاں رکھا ہوا ہے، کیسے نکلتا ہے، ٹول کٹ کہاں رکھی ہوئی ہے، یہ سب چیزیں سمجھ کر پھر نکلنا چاہیے سفر پر. تو استنجا کے بارے میں یہ بات سمجھ گئے. عام طور پر استنجا خانوں میں ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو چپل رکھتے ہیں استنجا خانے میں استعمال کی، وہ گھر میں سب لوگوں نے جب استعمال کر لی ہو، تھک چکی ہو، بلکہ اس کی پٹی بھی ٹوٹ چکی ہو، اس کو اس میں ڈوری ووری باندھ کے استنجا خانے میں رکھ دیتے ہیں. اب وہ اتنی مکروہ تحریمی جیسی ہوتی ہے تو اس میں پیر ڈالنے کو دل نہیں کرتا. دیکھو
یہاں سے پاکیزگی وابستہ ہے، ٹوائلٹ باتھ روم سے ہماری پاکیزگی وابستہ ہے، پاکیزگی کا باب وابستہ ہے۔ اگر ہم یہاں سلیقے کے ساتھ ان چیزوں کو نہیں رکھیں گے، استعمال نہیں کریں گے تو ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے وہاں اسپیشل چپل رکھنی چاہیے الگ سے، اور چپل ایسی ہو بجائے پٹی کے آگے جس میں آسانی کے ساتھ پیر چلا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوگا کہ کوئی معذور ہو، بوڑھا ہو، ہر آدمی اس کو آسانی سے پہن سکتا ہے۔ اور 2-4 مہینے کے بعد چپل بدل دینی چاہیے، اس لیے کہ وہ عام طور پہ بہت سے لوگ اس کو دھوتے ہی نہیں، بس ایسے استعمال کرتے رہتے ہیں، اس پر میل جمتا چلا جاتا ہے اور بہت ہی مکروہ شکل ہو جاتی ہے۔ اس کا بھی خاص خیال رکھیں۔ کئی مرتبہ غسل خانوں کے اندر جو استعمال کے صابن اور کریم اس قسم کی چیزیں رکھتے ہیں تو اس میں ذرا ایک احتیاط کریں۔ ایک تو یہ کہ میزبان کو چاہیے، یعنی گھر کے مالک کو، خاص طور سے عورتوں کے استعمال میں جو چیزیں آتی ہیں ان کو اوپن نہ رکھیں، بلکہ عورتوں کے استعمال کی چیزیں وہ عورتوں کے قابو میں رہیں۔ جب ان کو ضرورت ہو تبھی وہ لے کر غسل خانے میں آئیں۔ گھر میں جوان بچے ہوتے ہیں یا مرد ہوتے ہیں، یہ بے غیرتی بھی ہے کہ جو چیزیں خفیہ ہوتی ہیں ان کو ظاہر و باہر کر کے رکھیں۔ ایک بات تو یہ تو میزبان کے لیے ہدایت، اور مہمان کو چاہیے کہ وہ میزبان کی ہر چیز میں انگلی نہ ڈالے۔ یہ کریم ہے، یہ بہت اچھی ہوگی، ذرا یہ لگاتے ہیں۔ ارے ایسا نہ ہو یہ کریم آپ لگائیں چہرے پر، پتہ چلا داڑھی غائب ہو گئی، باہر نکل کر آئے بغیر داڑھی کے۔ اگر کسی چیز کا آپ نے شیمپو سمجھا ہے تو پہلے پنڈلی پہ استعمال کر لیں۔ ان چیزوں کا حق، اس لیے کہ میزبان کی کوئی چیز، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی دوائی استعمال کرتا ہے جی، ہم اس کو شیمپو سمجھ رہے ہیں، کریم سمجھ رہے ہیں، یا کوئی عورتوں کا صابن یا کریم ان کی رکھی ہوئی ہے۔ اب اگر ہم ان کو استعمال کر لیں تو بتائیے یہ بے غیرتی کی بھی بات ہے، بے ادبی کی بھی بات ہے، اور یہ غفلت کی بھی بات ہے۔ تو پورا اس کا اہتمام کریں۔ اسی طرح ہم کسی کے یہاں مہمان بن کر اپنے شوق پورے نہ کریں۔ میزبان سے کہا آج تو فلاں سوپ بناؤ، سوپ بنانا تھا اپنے گھر پہ بنواتے، سوپ پینے کا شوق تھا تو کہیں ہوٹل میں پیتے۔ سامنے والے کی حالت پتہ نہیں کیا ہے، مالی حالت کیا ہے، اس کے اخراجات کس طرح کے ہیں، اس کی روٹی پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، تو ہم وہاں شوق پورے نہ کریں۔ بلکہ اگر ہم کسی میزبان کے یہاں مہمان بنے اور ہمیں لگا کہ ہماری محبت میں اس نے کچھ زیادہ ہی خرچ کیا ہے تو کچھ نہ کوئی رقم ہدیے میں ضرور پیش کر کے آئے، تاکہ اس کو بوجھ نہ لگے، اس کا جو بیلنس ہے وہ ان بیلنس نہ ہو جائے، اس کی جو جمع پونجی تھی وہ گڑبڑا نہ جائے، اس کے جو آگے کے سوچے ہوئے ارادے تھے، مہینہ پورا کرنا تھا، بچوں کی اسکول کی فیس تھی، وہ ساری کی ساری دھرم بھرم نہ ہو جائے، اس کو ہدیہ دے کر آئے۔ تو اس نے آپ کا اکرام کیا، اس کو ثواب ملا، مہمانی کی، اس کا ثواب ملا، اور آپ نے اس کو ہدیہ پیش کیا، آپ کو ثواب ملا۔ نقصان کسی کا بھی کچھ نہیں، اس کو آپ کے خرچ کرنے پر اجر ملے گا اور آپ کو اس کو ہدیہ دینے پر اجر ملے گا۔ نیز کئی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی نیند میں سے اٹھ کر اچانک کئی مرتبہ چل پڑتا ہے، نیند میں سے اٹھ کے چل پڑتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میزبان سے اجازت لے کر کہا کہ مجھے اصل میں کئی مرتبہ نیند میں چلنے کی عادت ہے، یا اچانک گھبرا جاتا ہوں، نیند میں سے اٹھتا ہوں، اس لیے میں کنڈی لگا کے اندر کی اسٹوپر لگا کے سو۔ ٹھیک، بہت اچھا۔ میزبان بھی سوچے گا یہ بہت اچھا، یہ مصیبت کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند میں سے چل کے ہمارے کمرے میں نہ آ جائے۔ استنجا خانہ کئی مرتبہ کامن ہوتا ہے، عورت مرد سب کا ایک ہی استعمال کرنے کا ہوتا ہے گھر میں، تو پہلے سے سمجھ لیں اور ضرورت سے پہلے سے فارغ ہو جائے۔ اور دوستو اپنی طبیعت ایسی بنائیں، ہم اپنی طبیعت ایسی بنائیں جو فلیکسیبل ہو، ایسی ہو جس کو موڑا جا سکے۔ الحمدللہ یہ عاجز حج عمرے پر جاتا ہے تو میں نے خود اپنی طبیعت ایسی بنا رکھی ہے کہ ضرورت سے فارغ ہونا ہو، استنجے سے فارغ ہونا ہو، جب سب سو جاتے ہیں تب جاؤ، تاکہ کسی کو ڈسٹرب ہی نہ ہو، نہ ہمیں لائن میں لگنا پڑے، نہ ہماری وجہ سے کسی کو لائن میں لگنا پڑے۔ تو عادت اگر بنائیں تو بن جاتی ہے، عادت تبدیل بھی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ ہے کہ نہیں، جیسے اٹھیں گے تو سیدھے استنجا خانے پہنچیں۔ اب اتنی بڑی تعداد میں اگر استنجا خانے میں لگے تو لائن تو لگے گی، تو پہلے سے 2-4 دن پہلے سے اگر اپنا نظام بدلنا شروع کرتے، بدل جاتا، تو ہم ایسی ترتیب بنائیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمیشہ بس اس اصول کو یاد رکھیں
کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. میں میزبان ہوں تب بھی تکلیف نہ پہنچے، یا میں مہمان ہوں تب بھی تکلیف نہ پہنچے. میں مسجد کا ایک مصلی ہوں تب بھی تکلیف نہ پہنچے. میں راہ چلتے ہوئے ایک مسافر ہوں تب بھی تکلیف نہ پہنچے. یعنی ہماری جو بھی حیثیت ہو، چاہے مسافر کی ہو، مقیم کی ہو، مسجد کے مصلی کی ہو، یا میزبان اور مہمان کی ہو، ہماری جو بھی حیثیت ہے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر ہم اس اصول کو سامنے رکھ کر کام کریں گے تو انشاءاللہ زندگی مؤدب ہو جائے گی، زندگی میں ادب آ جائے گا اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. تو یہ باتیں یاد رہیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.